السلام علیکم ویورز، ہمارے چینل پر خوش آمدید۔ میرے سامنے وہ گہنے موجود تھے جنہیں دیکھ کر میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھیں۔ اگر ان گہنوں میں سے ایک دو میں چرا بھی لیتی تو کسی کو پتہ نہ چلتا، اور سبرینا نے تو ابھی یہ سب دیکھا بھی نہیں تھا۔ اس کی ساس جیسے ہی باہر گئی تو میں نے ایک گہنا جھٹ سے اپنے پرس میں چھپا لیا تھا۔ اس گہنے کو بیچ کر 1-2 لاکھ تو آسانی سے میرے ہاتھ آ جاتا، پھر مجھے اور کیا چاہیے تھا۔ پر اب میں سبرینا کے سسرال بھی نہیں رہ سکتی تھی، کیونکہ اگر اس کے سسرال والوں میں سے کسی کو پتہ چل جاتا کہ ایک گہنا غائب ہے تو پھر سب کا شک مجھ پر جاتا۔ میں نے سبرینا سے اجازت مانگی۔ وہ میرے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی کہ بھابھی مجھے چھوڑ کر مت جائیں، کچھ دیر تو رک جائیں۔ پر یہاں تو مجھے اپنی جان کے لالے پڑے ہوئے تھے۔ اسے جھوٹی تسلی دے کر اللہ خیر کرے گا، اس کے بعد فوراً ہی باہر دوڑ لگا دی۔ آج تو میری عید ہو گئی تھی۔ میں جلدی سے سنار کے پاس گئی اور وہ گہنے بیچ کر واپس گھر آئی۔ ساس ابھی بھی بیٹی کے جانے کا سوگ منا رہی تھی، پر اس کے جانے سے تو میری لاٹری نکل آئی تھی۔ پر ابھی 1 ہفتہ ہی گزرا تھا جب سبرینا روتی ہوئی میکے آئی تھی۔ اس نے سب گھر والوں کو پریشان کر دیا تھا۔ شوہر اور ساس نے اس سے 1000 بار پوچھا کہ کیا ہوا ہے، پر وہ چپ ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ جب اگلے ہی پل اس نے غصے سے میری جانب دیکھا تو میری تو روح ہی پرواز کر گئی تھی۔ وہ میری جانب بڑھی اور پھر، میرا نام شہناز ہے، آج تو میرا شمار عورتوں میں ہوتا ہے، لیکن جب میں نے ہوش سنبھالا تھا تو یہی دیکھا تھا کہ میری ماں جب بھی گھر آتی تھی تو اس کے ہاتھ تھیلوں سے بھرے ہوئے ہوتے تھے۔ اماں کا یہی کہنا ہوتا تھا کہ اپنا پیٹ پالنے کے لیے اگر کہیں سے کچھ اٹھا لینا پڑے تو اسے چوری نہیں کہتے۔ بچپن سے لے کر جوانی تک یہی بات میرے ذہن میں فٹ ہوتی چلی گئی۔ میں کہنے کو تو بہت ہی سگر تھی، تبھی سارے محلے کی عورتیں مجھ سے بہت ہی مشورے لیتی تھیں۔ سب مجھے آپا کہہ کر بلاتی تھیں، جس کی وجہ سے میرے دن پھرتے چلے گئے۔ اب میں اسے اپنا ہتھیار سمجھتی تھی۔ ذرا سی بھی محلے میں کسی خاندان کی کوئی لڑائی ہوتی تو میں فوراً وہاں پر چلی جاتی، اور پھر دونوں مخالفین کو سمجھانا میرا فرض ہو جاتا تھا۔ وہاں جانے کا مجھے یہ فائدہ ہوتا تھا کہ دونوں پارٹیز مجھے کافی زیادہ چیزیں دیتی تھیں، جس سے میرے گھر کا گزارا ہو جاتا تھا۔ میں جب بھی گھر آتی تھی تو اماں بہت ہی خوش ہوتی تھی، کیونکہ اب بالکل اماں کی طرح میرے ہاتھوں میں بھی تھیلوں سے بھرے ہوئے ہوتے تھے۔ کبھی کبھی تو کوئی سوٹ بھی میرے پاس ہوتا تھا۔ اس طرح ہمارے دن گزرنے لگے تھے، اور پھر یہ کمی مجھے کبھی محسوس نہیں ہوئی تھی کہ میں ایک بے سہارا لڑکی ہوں جس کا باپ اسے بچپن میں چھوڑ کر چلا گیا تھا۔ دن ایسے ہی گزرتے رہے جب محلے کی ایک معزز خاتون نے اپنے بیٹے کے لیے میرا رشتہ مانگ لیا۔ وہ بھی مجھے کافی سلیقہ مند سمجھتی تھی۔ جب ہی وہ منتیں کرنے لگی کہ اب اگر میری شادی کسی سے ہوئی تو وہ ان کا بیٹا ہی ہوگا اور میں ان کی ہی بہو بنوں گی۔ مجھے بھی اور کیا چاہیے تھا، میں تو اس دن سے بہت خوش ہو گئی تھی۔ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ میری قسمت میں یہ موڑ بھی آئے گا۔ اس طرح میری شادی ان کے بیٹے کے ساتھ ہو گئی تھی۔ میں بہت ہنسی خوشی زندگی گزارنے لگی۔ کہنے کو تو ان کا خاندان بھی کافی درمیانے طبقے سے تھا، لیکن اب یہ بات تھی کہ روزی روٹی کے لیے اب اتنی محنت نہیں کرنی پڑتی تھی۔ پر پھر بھی اگر کوئی اچھی چیز مجھے نظر آ جاتی تو اسے اپنے قبضے میں کرنے کا موقع میں کبھی نہیں چھوڑتی تھی۔ میری وہی عادت تھی۔ یہ کام میں اتنے خفیہ طریقے سے کرتی تھی کہ کسی کو بھی پتہ نہیں چلتا تھا۔ اس طرح سے اس خاندان میں جگہ بھی بن گئی تھی۔ میں نے سب کے دل بھی جیت لیے تھے، جس کے ساتھ ساتھ کسی کو میرے اس عمل کا بھی نہیں پتہ چلتا تھا۔ دن ایسے ہی گزرتے جا رہے تھے جب ایک روز میری ملاقات ایک خاتون سے ہوئی تھی جو کہ بازار میں میرے ساتھ آئی تھی۔ میں نے جیسے ہی اسے دیکھا تو وہ بالکل میری طرح لگی تھی۔ مجھے اپنے جیسے لوگوں سے ملنے کا کافی شوق تھا۔ اس طرح ہم دونوں کی دوستی ہو گئی۔ اس کا نام شبانہ تھا۔ میں اس سے ملی تو میں بہت خوش تھی۔ ہم دونوں نے ایک دوسرے سے روابط قائم کر لیے تھے۔ میں نے جیسے ہی اس سے پوچھا کہ تم کیا کرتی ہو تو اس نے ایک سرد آہ بھری، اور اس کے بعد اس نے مجھے اپنی داستان سنائی کہ میرا تعلق تو ایک کوٹھے سے ہے۔ یہ سن کر تو میرے دل میں اس کے لیے ایک سوچ پیدا ہو گئی تھی کہ یقیناً یہ ایک بری لڑکی ہے۔ میں نے اس سے کہا کہ تمہارا کام کیسے چلتا ہے؟ کہنے لگی کہ لڑکیوں کو کافی مشکل سے میں اپنے ساتھ ملاتی ہوں۔ پھر مجھے تھوڑی دیر بعد کہنے لگی کہ اگر تم میری مدد کرنا چاہو
تم بھی یہ کام کر سکتی ہو، اس طرح آدھا کمیشن تمہارا ہو جائے گا اور تمہیں پیسے ملتے رہیں گے۔ میں نے یہ بات سنی تو میرا دل تو حیرت میں مبتلا ہو گیا کہ میں ایسا کیسے کر سکتی ہوں۔ ہاں، میں مانتی ہوں کہ میں نے بہت برے کام کیے ہیں، میں نے چوری بھی کی تھی، لیکن یہ غلط کام تو میں کبھی بھی نہیں کر سکتی تھی۔ میرا تعلق تو کافی معزز گھرانے سے تھا، کہنے کو تو میں برقع وغیرہ پہن کر ہی باہر نکلتی تھی اور صوم و صلات کی پابند بھی تھی۔ میں نے شبانہ کو صاف انکار کر دیا کہ دیکھو، میں ایسی عورت نہیں ہوں، میں تمہاری مدد کر دیا کروں گی، لیکن یہ لڑکیوں کو تمہارے پاس لے کر آنا، یہ تو بہت ہی رسک لینے والا کام ہے، میں تمہیں گارنٹی نہیں دے سکتی۔ کہنے لگی کہ دیکھو، تمہیں تو بس اس لڑکی کو بہلا پھسلا کر میرے پاس لانا ہے، آگے کا کام میرا ہوگا، اور بس تمہیں تو اس کام کا مفت میں 50% کمیشن ملے گا۔ اس کے بعد پھر میں بھی گہری سوچ میں پڑ گئی تھی، لیکن یہ اتنا آسان نہیں تھا کہ میں کسی لڑکی کو گمراہ کر کے اسے شبانہ کی منزل تک لے جاتی۔ دن ایسے ہی گزرنے لگے تھے، میں اپنے خاندان میں رچ بس گئی تھی، میرا سسرال کافی اچھا تھا، لیکن خدا جانے مجھے اولاد سے نوازا ہی نہیں۔ مجھے یہی آس تھی کہ کاش میری اولاد ہو جائے تو وہ روح شاید اپنے نصیب لے کر آئے اور اس طرح میری زندگی بدل جائے، لیکن اللہ نے مجھے اولاد نصیب نہ کی۔ لیکن میری ساس نے مجھے اس بات کا طعنہ بھی نہیں دیا۔ میرا میاں بھی کافی سمجھدار تھا، وہ بھی یہی کہتا تھا کہ رب کی جو مرضی، اب ہم اس میں کیا کر سکتے ہیں۔ بچوں کے نہ ہونے کی وجہ سے اب میں محلے میں آیا جایا کرتی تھی اور میں ہر کسی پر نظر رکھتی تھی۔ کوئی لڑکی مجھے خوبصورت لگتی تو میں اس سے کافی بنا کر رکھتی تھی، لیکن ان لڑکیوں کی مجال جو وہ میری بات مانتی اور میرے ساتھ بازار چلتی، میں اندر ہی اندر ان کی سمجھداری پر کافی رشک کرتی تھی۔ کبھی کبھی میں اپنی نند کو دیکھتی تھی جو کہنے کو تو بہت ہی خوبصورت تھی، لیکن اس میں ناز نخرہ بہت زیادہ تھا۔ میرے سسرال والے اتنے امیر نہ تھے، پر انہوں نے میری نند کو ہاتھ کا چھالا بنا کر رکھا ہوا تھا۔ نند کی ہر فرمائش پوری کی جاتی تھی، جس کی وجہ سے نزاکت تو اس کے انگ انگ میں بس گئی تھی۔ ساس بس 20 سال کی عمر میں ہی اس کی شادی کرنے والی تھی۔ اس طرح اچانک ایک روز میری ساس کہنے لگی کہ آج تم دیکھ چڑھا ہی دو، سمرینہ کو دیکھنے والے آ رہے ہیں۔ یہ سن کر تو مجھے کافی حیرانی ہوئی تھی، لیکن ساس کہنے لگی کہ معاف کرنا، یہ سب اچانک میں ہوا ہے، اگر پہلے ہوا ہوتا تو میں تمہیں ضرور بتاتی۔ اندر سے تو میں بہت ڈر گئی تھی، لیکن میں نے اپنی ساس کے سامنے تو مسکرا کر بات ٹال دی کہ کوئی بات نہیں، اور پھر میں نے دیگ چولہے پر چڑھا دی۔ اس کے سسرال والے جیسے ہی آئے تو میں دنگ رہ گئی کہ اتنے امیر خاندان میں میری ساس کو اپنے بیٹے کے لیے کیسے مل گیا۔ میری ساس تو ان کی بلائیں لے رہی تھی، جبکہ نند بھی کافی شرما رہی تھی۔ وہ تو مجھے بعد میں پتا چلا کہ میری نند کی یہ پسند کی شادی ہے، لڑکا تو میری نند کو کالج سے ہی پسند کرتا ہے۔ میں تو حیران ہو گئی تھی۔ ہمارے محلے میں یہ بات کافی مایوب سمجھی جاتی تھی، لیکن میری نند کی جہاں ہر فرمائش پوری ہوئی تھی، وہاں یہ فرمائش بھی تو پوری ہو ہی سکتی تھی۔ چنانچہ اس کی شادی کا دن مقرر ہو گیا تھا۔ میں بڑی بہو تھی، جس کی وجہ سے سارے انتظام مجھے ہی کرنے تھے۔ میں کبھی کبھار اس کے سسرال چلی جاتی تھی۔ مجھے آج بھی یاد ہے، جب پہلے دن میں اس کے سسرال گئی تو اتنی عالی شان کوٹی دیکھ کر میری آنکھیں چمکنے لگ گئی تھیں۔ انہوں نے سبرینا کی بڑی بھابھی ہونے کے ناطے میری کافی خدمت بھی کی تھی۔ وہ اسی وجہ سے میرے ہاتھوں میں زبردستی کانٹے تھما دیے تھے۔ وہ تو مجھے بعد میں معلوم ہوا کہ یہ کانٹے سونے کے تھے۔ میں تو اب اس کے سسرال کی بھی تعریف کرنے لگی تھی۔ اب میں کافی گھل کر رہتی تھی اور سبرینا سے بھی اچھی دوستی بنا کر رکھتی تھی۔ میرا دل کیا کہ کیوں نہ شبانہ کو اس کی شادی پر دعوت دوں۔ یہی سوچ کر میں نے اسے اپنے گھر بلا لیا۔ اس نے جیسے ہی میری نند سبرینا کو دیکھا تو کہنے لگی، تم پاگل ہو جو اس کی شادی ہونے دے رہی ہو؟ ایسی لڑکیاں تو میرے کوٹھے میں ہی اچھی لگتی ہیں، اور اگر تم اسے بہلا پھسلا کر میرے پاس لے آؤ گی تو پھر تمہیں 50% کمیشن بھی ملے گا۔ یہ سن کر میں اسے ڈانٹنے لگی تھی کہ ہوش میں تو ہو، ایسا قدم اٹھانے سے پہلے میں مر نہ جاؤں۔ کہنے لگی، تمہیں کچھ نظر نہیں آ رہا؟ اس کے سسرال والے تو بہت اچھے ہیں اور تمہیں کافی پیسے دیں گے، لیکن یہ بھی تو سوچو کہ جب میں تمہیں روز کا 50% دوں گی تو تمہاری دنیا بدل جائے گی۔ اب فیصلہ تمہارے ہاتھ میں ہے۔ پر میں نے اسے صاف انکار کر دیا کہ میں اپنی ہی نند کو
اس مشکل میں نہیں پھنسا سکتی، اس کی زندگی میں کیسے برباد کر سکتی ہوں؟ کہنے لگی کہ ٹھیک ہے، پھر تم اس کے سسرال جا کر جی حضوری کرتی رہو، مجھے کیا؟ پر میں نے اس کی ایک بھی بات پر کان نہ دھرے، کیونکہ یہ تو میرا شیوا بن گیا تھا۔ اس طرح صبرینہ کی شادی ہو گئی، سب بہت ہی خوش تھے۔ اس کی بڑی بھابھی ہونے کے ناطے میں اس کے ساتھ اس کے سسرال چلی گئی تھی۔ انہوں نے میری کافی آؤ بھگت کی تھی، اور پھر جیسے ہی میں نے وہ گہنے دیکھے تو میری آنکھیں چمکنے لگی تھیں۔ میرے اندر کا شیطان مجھ پر حاوی ہو گیا، اور پھر میں نے چپکے سے یہ گہنے اٹھا کر اپنے پرس میں ڈال دیے۔ کسی نے بھی مجھے یہ حرکت کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ اس طرح میں نے فوراً ہی واپسی کی راہ لی اور اپنے سسرال چلی گئی۔ میں بہت ہی خوش تھی۔ میری ساس تو ابھی بھی صبرینہ کو یاد کر رہی تھی۔ ایک ہفتہ تو کافی ہنسی خوشی گزر گیا۔ سب کو یہی لگا کہ وہ اپنے سسرال میں بہت خوش ہے۔ پر کچھ ہی دن گزرے تھے جب وہ اچانک ہی میکے آ گئی۔ وہ زارو قطار رو رہی تھی اور چپ ہونے کا ہی نام نہیں لے رہی تھی۔ سب نے اس سے لاکھ دفعہ پوچھا کہ کیا ہوا ہے، لیکن آنسو اس کی آنکھوں سے ٹپکتے ہی جا رہے تھے۔ یہ دیکھ کر میرے سسر غصے سے لال ہو گئے تھے۔ ان کا یہ رویہ مجھے کھٹکا تھا، جبکہ صبرینہ اپنے ابا کو دیکھ کر مجھے غصے سے دیکھنے لگی۔ پر یہاں تو میرا حلق خشک ہو گیا تھا کہ جیسے میری وہ گہنے کی چوری پکڑی گئی ہو۔ لیکن میں نے کسی بھی رد عمل کا اظہار نہیں کیا اور اس کے پاس جا کر پیار سے کہنے لگی کہ صبرینہ کیا ہوا ہے؟ کچھ ہوا ہے تو بتاؤ۔ پر وہ بولی کہ بھابھی، جب سے آپ گئی ہیں تب سے میری ساس نے مجھے باتیں سنانا شروع کر دی ہیں کہ کیسی بھابھی ہے تمہاری جس نے گہنے چرا لیے ہیں۔ یہ سن کر تو میرے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ ایسا لگا جیسے میری چوری پکڑی گئی ہو۔ لیکن ضبط سے کام لے کر میں نے اس سے کہا کہ یہ تم کیا کہہ رہی ہو صبرینہ؟ میں ایسی حرکت بھلا کیسے کر سکتی ہوں؟ تمہارے سسرال والوں نے مجھ پر کیسا الزام لگایا ہے؟ اس سے اچھا تو تھا کہ میں تمہیں وہاں لے کر ہی نہ جاتی اور تم اکیلے ہی چلی جاتی۔ میں تو تمہارا لحاظ کیا اور تمہیں ساتھ لے کر گئی، لیکن انہوں نے مجھ پر اتنا برا الزام لگایا ہے۔ انہیں کہنا تھا کہ اگر انہیں مجھ پر یقین نہیں ہے تو آ کر میری تلاشی لے لیں۔ صبرینہ کہنے لگی کہ بھابھی آپ چپ ہو جائیں، مجھے آپ پر پورا یقین ہے، لیکن اب میں کیا کروں؟ میری سسر ساس نے تو مجھے گھر سے ہی نکال دیا ہے۔ اگر بھابھی ایسی ہے تو تم بھی اپنی بھابھی کی طرح ہی ہوگی۔ میں نے جیسے ہی صبرینہ کی حالت دیکھی تو میرا من تو خوشی سے کودنے لگا تھا، کیونکہ میں جان گئی تھی کہ اب صبرینہ واپس نہیں جائے گی۔ لیکن ساس کو کافی پریشانی ہو رہی تھی۔ وہ تو کہنے لگی کہ میری بیٹی کی خوشیوں کو نہ جانے کس کی نظر لگ گئی ہے۔ پر یہاں تو میرا خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا، کیونکہ میں تو وہ گہنے بھی بیچ آئی تھی۔ میں نے جلدی سے رسید جلا کر راکھ کر دی تھی اور وہ پیسے گننے لگی تھی۔ کسی کو بھی نہیں پتا تھا کہ وہ پیسے کہاں سے آئے ہیں۔ اگلے دن میں نے صبرینہ کو کہا کہ صبرینہ تم اپنے آنسو صاف کرو اور میں تمہیں شاپنگ پر لے کر جاتی ہوں۔ اس نے بہت ہی مشکل سے میری بات مانی اور میں اسے شاپنگ پر لے گئی۔ میں نے اسے کافی ڈھیر ساری شاپنگ کروائی تھی۔ وہ بھی حیران تھی، لیکن میں چاہتی تھی کہ اس کا موڈ ٹھیک ہو جائے۔ اب وہ بہت خوش ہو گئی تھی۔ ایک ہفتہ گزرا تھا جب اچانک ہی کسی نے اسے اطلاع دی تھی کہ اس کا شوہر مر گیا ہے۔ یہ خبر سنتے ہی صبرینہ کے تو پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ بے ہوش ہو گئی تھی۔ اسے جیسے ہی ہوش آیا تو میرے سسر اس کے اوپر کھڑے ہو گئے تھے۔ وہ تو پہلے ہی اس بات کے خلاف تھے کہ وہ یہاں رہے۔ وہ اس کو کہنے لگے کہ تم واپس چلی جاؤ، لیکن صبرینہ ہی تھی جو کہتی تھی کہ میں کس منہ سے واپس جاؤں جب میری ساس نے مجھے خود نکال دیا ہے۔ لیکن سسر کہتے تھے کہ تمہیں واپس جانا چاہیے۔ سسر نے اب جیسے ہی اپنے داماد کی موت کی خبر سنی تو وہ اپنی بیٹی کو ہی ڈانٹنے لگے کہ میں نے تمہیں کہا تھا تم منحوس ہو، اب دفع ہو جاؤ میرے گھر سے۔ میں اپنے سسر اور نند کے درمیان آ گئی تھی اور نند کو کہنے لگی کہ تم فکر نہ کرو، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ انکل ابھی غصہ کر رہے ہیں، لیکن کچھ دیر بعد جب ان کا غصہ ٹھنڈا ہوگا تو وہ ایسی باتیں نہیں کریں گے، تم فکر نہ کرو۔ صبرینہ بہت رو رہی تھی۔ کچھ دیر بعد وہ چپ ہوئی تو کہنے لگی، بھابھی میں کیا کروں؟ میں کہاں جاؤں؟ کون میرا سہارا بنے گا؟ میں اس گھر میں نہیں رہ سکتی۔ میں نے جیسے ہی اس کی باتیں سنی تو میں اسے دلاسا دینے لگی تھی کہ ایسی باتیں نہ کرو، ہم سب تمہارے ساتھ ہیں۔ کہنے لگی کہ نہیں بھابھی، صرف آپ ہیں جو میرے ساتھ ہیں، آپ کے علاوہ تو یہاں کوئی بھی نہیں ہے۔
اس نے ضد کی تھی، اس لیے میں اسے لے کر اپنے میکے آ گئی تھی۔ اس کو اب رہنے کے لیے ہر چیز میسر تھی، لیکن وہ نہیں چاہتی تھی کہ وہ کسی پر بوجھ بنے۔ اس لیے ایک روز کہنے لگی کہ بھابھی مجھے کوئی کام دے دیں۔ آپ کو تو بہت سی خواتین کا پتہ ہے، مجھے ایسا کام دے دیں جس سے میں کسی کا بوجھ نہ بن پاؤں اور اپنا خرچہ خود اٹھا سکوں۔ اچانک مجھے شبانہ کا خیال آیا تھا۔ میرے اندر کا شیطان جاگ اٹھا تھا، لیکن پھر میں ڈر کر اس سوچ کو جھٹک دیتی کہ نہیں، میں ایسا نہیں کر سکتی، وہ میری اپنی نند ہے، میں ایسا نہیں کر سکتی۔ میں اسے اس کوٹھے پر نہیں بھیج سکتی جدھر وہ روز ہی اذیتوں میں مبتلا ہو۔ لیکن پھر کچھ سوچ کر میں نے شبانہ کو کال کی اور اسے کہا کہ میں تم سے ملنا چاہتی ہوں۔ وہ بہت خوش ہو گئی تھی، جیسے وہ اسی بات کا انتظار کر رہی ہو۔ میں نے صبرینہ کو اپنے ساتھ لیا اور کوٹھے پر چلی گئی تھی۔ شبانہ سے میری ملاقات ہو گئی۔ اس نے صبرینہ کو دیکھا تو بہت خوش ہو گئی تھی۔ میں نے صبرینہ کو کچھ دیر کے لیے باہر بھیجا کہ مجھے شبانہ سے 2-3 باتیں کرنی ہیں۔ میں نے شبانہ کو صاف صاف کہا کہ دیکھو شبانہ، میں تمہیں اپنی نند دے رہی ہوں، لیکن اسے کام کی بہت ضرورت ہے، اسی لیے میں اسے تمہارے حوالے کر رہی ہوں۔ لیکن تم اس سے وہ کام نہیں کرواؤ گی اور ایک حد تک ہی اس کے ساتھ رویہ رکھو گی۔ کہنے لگی کہ میں تمہاری بات سمجھ رہی ہوں، یہ صرف میرے ساتھ ہی ہوگی اور میں اس سے باقی کنیزوں کی طرح برتاؤ نہیں کروں گی، تم فکر نہ کرو۔ مجھے شبانہ نے یقین دلا دیا تھا۔ میں بہت مطمئن ہو گئی تھی۔ میں صبرینہ کو چھوڑ کر جانا چاہتی تھی جب اس نے میرا ہاتھ تھام لیا اور کہنے لگی دیکھیں بھابھی، یہ کام بہت رسکی ہے، لیکن مجھے پیسے بھی چاہیے۔ پلیز آپ گھر پر کسی کو نہیں بتائیے گا، میں صبح ہوتے ہی واپس آ جایا کروں گی، اس طرح کسی کو شک نہیں ہوگا۔ میں نے اس سے کہا کہ ٹھیک ہے، لیکن تمہیں اپنے ابا کا خیال رکھنا ہوگا، انہیں اس چیز کا پتہ نہ چلے۔ اس طرح صبرینہ کو میں اس روز چھپ چھپا کر سسرال واپس لے آئی تھی۔ اماں تو ویسے ہی اس کے ساتھ تھی، ابا بھی میری خاطر اس سے راضی ہو گئے تھے۔ لیکن جیسے ہی رات ہوئی تو صبرینہ نے گھر سے نکلنا تھا اور اپنی ڈیوٹی پر جانا تھا۔ مجھے کوئی ترکیب نہیں آ رہی تھی، پر میں نے اسے پھر بھی بھیج دیا تھا۔ لیکن میں جانتی تھی کہ سسر ضرور ہر بار کی طرح اس بار بھی رات کو چکر لگانے آئیں گے اور دیکھیں گے کہ کوئی جاگ تو نہیں رہا۔ یہی سوچ کر میں صبرینہ کے بستر میں لیٹ گئی تھی۔ اگلے روز جیسے ہی مجھے صبرینہ نے اٹھایا تو میری آنکھ کھل گئی۔ میں جلدی سے ہی اپنے کمرے میں چلی گئی تھی۔ میرے شوہر تو ویسے ہی کام کی وجہ سے ہفتہ ہفتہ نہیں آتے تھے۔ اس طرح صبرینہ بہت خوشی خوشی وہ کام کرنے لگی تھی۔ میں اس سے ساری باتیں پوچھتی تھی کہ کہیں شبانہ نے تم سے زبردستی تو نہیں کچھ کروایا؟ تو وہ ہنس کر کہتی کہ نہیں بھابھی، اب مجھے بھی کوئی فکر نہیں ہے، میں جانتی ہوں شبانہ اچھی عورت ہے، وہ مجھے اپنے ساتھ ہی رکھتی ہے، مجھے بہت اچھی لگی ہے۔ میرا دل بھی بہت مطمئن ہو گیا تھا۔ دن ایسے ہی گزرتے رہے، لیکن ایک روز میں بازار گئی۔ جب میرا سامنا صبرینہ کی ساس سے ہو گیا تو میرے ہوش اڑ گئے تھے۔ وہ مجھے کھا جانے والی نظروں سے گھور رہی تھی، جیسے وہ مجھے کچا چبا جائیں گی۔ میں سمجھ نہیں پائی، لیکن اگلے ہی پل میرا بازو تھام کر وہ مجھے سائڈ پر لے آئی اور کہنے لگی کہ دیکھو، میں نہیں جانتی تھی کہ وہ ایسی لڑکی ہے۔ مجھے لگا جیسے وہ میرے بیٹے سے محبت کرتی ہے، پر اس کے دل میں تو کوئی اور تھا اور میرا شوہر نہیں تھا جس سے وہ پیار کرتی تھی۔ یہ سن کر تو میرے سر پر آسمان گر گیا۔ میں حیرت سے اپنے سامنے کھڑی اس کی ساس کو دیکھ رہی تھی۔ میں نے انہیں کہا کہ نہیں آنٹی، آپ نے تو مجھ پر شک کیا تھا تو اس وجہ سے وہ گھر سے نکلی تھی، آپ نے ہی اسے نکالا تھا۔ تو کہنے لگی کہ نہیں، تم نے تو وہ گہنے چوری ہی نہیں کیے تھے، وہ تو ہماری کسی کام والی نے اٹھا لیا ہوگا۔ لیکن اصل بات تو یہ ہے کہ جیسے ہی شادی والی رات میرا بیٹا صبرینہ کے نزدیک گیا تو وہ کہنے لگی کہ میں تم سے محبت نہیں کرتی۔ میں نے جیسے ہی آنٹی کے منہ سے یہ باتیں سنی تو نا سمجھی کے عالم میں انہیں دیکھنے لگی تھی کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے۔ پھر کچھ سوچ کر کہنے لگی کہ آنٹی، وہ کہنے کو تو میری نند ہے، لیکن مجھے تو یہی لگتا تھا کہ وہ آپ کے بیٹے سے محبت کرتی ہے۔ آنٹی بولی کہ نہیں، یہ تو سمجھ نہیں آ رہا کہ اس نے پھر مجھے دھوکہ کیوں دیا، میرے بیٹے کی زندگی کیوں برباد کر دی۔ میرا بیٹا تو ہمیں چھوڑ کر بھی چلا گیا، لیکن اب آج میں اپنے آپ کو کافی بے بس محسوس کر رہی تھی۔ میں جتنا یہ سمجھتی تھی کہ مجھے خاندان کی ساری باتوں کا پتہ ہے، اتنی ہی آج مجھے شرمندگی ہو رہی تھی۔
کیونکہ مجھے تو اپنی نند کا کچھ نہیں معلوم تھا۔ مجھے یاد آنے لگا تھا کہ کیوں میرے سسر اپنی ہی بیٹی کو بدکردار کہتے تھے اور اسے گھر سے باہر نکالنے پر تلے ہوئے تھے، جبکہ میری ساس اپنی بیٹی کا ساتھ دیتی تھی۔ میں جان گئی تھی کہ ضرور دال میں کچھ کالا ہے۔ میں آنٹی سے بولی کہ آنٹی کیا آپ بتا سکتی ہیں کہ وہ لڑکا کون ہے؟ تو وہ کہنے لگی کہ بیٹا وہ لڑکا شہر کے مشہور کوٹھے میں آتا جاتا ہے۔ سبرینا بھی پہلے اسی کوٹھے میں جاتی تھی اور اس سے ملتی تھی۔ جب اچانک ایک روز اس کے ابا نے اسے دیکھ لیا، میں یہ سن کر حیران ہو گئی تھی، کیونکہ میں یہ بالکل بھی نہیں جانتی تھی۔ میری حیرت دیکھ کر آنٹی بولیں کہ بیٹا شاید تم اس وقت اپنے میکے ہوگی، اسی لیے تمہیں پتا نہیں ہے، ورنہ یہ بات تو پورے محلے میں مشہور ہے کہ سبرینا اس کوٹھے میں اس لڑکے کے ساتھ پکڑی گئی تھی۔ یہ سن کر تو میرے ہوش اڑ گئے تھے۔ مجھے اچانک سے یاد آیا کہ اگر یہی بات ہے تو مجھے شبانہ نے کیوں نہیں بتایا تھا۔ میں نے فوراً ہی آنٹی سے اجازت مانگی اور شبانہ سے ملنے چلی گئی۔ جیسے ہی اس کے پاس گئی تو کہنے لگی کہ میں تو 1 سال پہلے ہی اس کوٹھے میں آئی ہوں، اس سے پہلے جو مالکن تھی اسے سبرینا کا پتہ ہوگا، پر میں نے تو تمہاری نند کو پہلی دفعہ دیکھا ہے۔ یہ بات سنتے ہی میں نے شبانہ کو بھی اپنی نند کے بارے میں ساری بات بتا دی، لیکن نند ابھی بھی یہی کام کرتی تھی۔ وہ رات کو جلدی ہی چلی جاتی تھی۔ میں جانتی تھی کہ وہ اسی لڑکے سے ملنے جاتی ہے اور اسی طرح وہ اگلی صبح واپس آتی تھی۔ میں اندر سے ڈر گئی تھی کہ اگر میرے سسر کو پتہ چل گیا کہ نند کی اس حرکت میں اس کی مدد کر رہی ہوں تو مجھے کچا چبا جائیں گے اور کہیں میرا شوہر مجھے چھوڑ ہی نہ دے۔ میں بھی احتیاط برتنے لگی تھی۔ میں نے ایک روز سبرینا کو سمجھایا کہ اب میں اور تمہارا ساتھ نہیں دے سکتی، تو کہنے لگی کہ بھابھی آپ ہی تو مجھے اس مقام تک لے کر آئی ہیں اور آپ نے ہی تو مجھے یہ رستہ دکھایا ہے، پھر آپ کیوں پیچھے ہٹ رہی ہیں؟ اس بات پر میں اندر سے ڈر گئی تھی کہ اگر اس نے ساس سسر کے سامنے اپنا منہ کھول دیا تو میں پھنس جاؤں گی۔ میں نے ہاتھ جوڑے اور اس سے معافی مانگی کہ میں نے تمہیں غلط راستہ دکھایا ہے، لیکن پلیز تم پیچھے ہٹ جاؤ۔ پر وہ کہنے لگی کہ نہیں بھابھی، اب تو مجھے بہت پیسے ملتے ہیں، جب میں پیچھے نہیں ہٹ سکتی، اب میں یہ کام ضرور کروں گی۔ اس کی باتیں سن کر میں بہت بے بس ہو گئی تھی۔ اور پھر ایک روز تو جس بات کا ڈر تھا وہی ہوا تھا۔ میں اس کا انتظار کرتی رہی جب اگلی صبح وہ واپس ہی نہیں آئی۔ گھر میں کوہرام مچ گیا تھا۔ سب یہی کہہ رہے تھے کہ نہ جانے وہ کہاں گئی ہے۔ میرے سسر کہنے لگے کہ یقیناً وہ اسی لڑکے کے ساتھ بھاگ گئی ہے۔ میری ساس بھی ماتم کر رہی تھی۔ میں نے ان دونوں کو کہا کہ آپ نے مجھ سے یہ سب کیوں چھپایا؟ آخر ایسا کیا ہے جو آپ مجھ سے چھپاتے آئے ہیں؟ تو سسر کہنے لگے کہ بیٹا معاف کر دو، میں نے تم سے یہ سب کچھ چھپایا ہے، لیکن اس کے پیچھے یہ وجہ تھی کہ تمہاری جان پہچان سارے محلے والوں کے ساتھ تھی، تم انہیں ہر بات بتا دیتی تھی، اس لیے مجھے لگا کہ کہیں تم میری بیٹی کی سچائی ان سب کو نہ بتا دو، اس لیے میں نے تم سے یہ بات چھپائی۔ لیکن مجھے یہ سب کچھ بتا دینا چاہیے تھا کہ میری بیٹی کسی لڑکے سے پیار کرتی تھی، پر وہ لڑکا ٹھیک نہیں تھا، وہ روز اس کوٹھے میں آتا تھا، اس کی وجہ سے سبرینا کو بھی وہاں جانا پڑتا تھا۔ میں یہ نہیں کہتا کہ میری بیٹی بدکردار ہے یا پھر وہ غلط فعل کرتی ہے، لیکن وہ جگہ بہت غلط ہے۔ میں اسے سمجھاتا تھا پر وہ نہ سمجھی، اسی وجہ سے میں نے زبردستی اس کی شادی ادھر کر دی جدھر سے رشتہ آیا تھا۔ پہلے پہل تو سبرینا بالکل خوش تھی کیونکہ سسرال بہت اچھا تھا اور لوگ بہت امیر تھے، لیکن اگلے روز ہی سبرینا یہاں پہنچ گئے کیونکہ اس کا دل اس کے سسرال میں نہیں لگا تھا۔ یہ سن کر تو مجھے اب اور بھی ڈر لگ رہا تھا کہ کہیں سبرینا اگر واپس آئی اور سب کو پتہ چل گیا کہ میں نے ہی اسے کوٹھے پر بھیجا ہے تو میرا کیا بنے گا۔ مجھے بہت خوف آ رہا تھا۔ 2 راتیں ایسے ہی گزر گئی تھیں۔ ساس سسر نے تو سمجھ لیا تھا کہ ان کی بیٹی نے ان کی ناک کٹوا دی ہے، لیکن مجھے ابھی بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ میں نے شبانہ سے بات کی اور اس سے پوچھا تو وہ کہنے لگی کہ سبرینا روز رات کو آتی ہے اور صبح چلی جاتی ہے۔ میں حیران ہو گئی تھی کہ وہ رات کو کہاں سے آتی ہے اور پھر صبح کہاں جاتی ہے، کیونکہ اب گھر نہیں آتی تھی۔ ایک روز میں اسی کوٹھے پر چلی گئی تھی رات کے وقت۔ میں اس کا انتظار کرنے لگی کہ وہ کب آئے گی اور میں اسے دیکھوں۔ وہ جیسے ہی آئی تو میں یہ دیکھ کر حیران ہو گئی کہ وہ کافی بن سور کر بیٹھی ہوئی تھی، جبکہ اس کی آنکھیں تو کسی کا انتظار کر رہی تھیں۔
میں نے جیسے ہی سامنے دیکھا تو ایک نوجوان اس کے سامنے جا بیٹھا تھا۔ یہ دیکھ کر میں حیران ہو گئی تھی۔ مجھے سمجھ لگ گئی تھی کہ سبرینا اس سے پیار کرتی ہے۔ وہ اس کے سامنے آیا اور خوش ہونے لگا تھا۔ نند بھی کافی مسکرا رہی تھی۔ میں حیران ہو گئی تھی کہ کیا یہ وہی سبرینا ہے جو میری نند ہے، کیونکہ وہ بہت عجیب لگ رہی تھی۔ کچھ دیر بعد اس نے سبرینا کا ہاتھ تھاما اور اسے کوٹھے سے باہر لے گیا۔ اپنی گاڑی پر سبرینا کو وہ کہیں لے کر جا رہا تھا۔ میں نے جلدی سے ہی اس کا پیچھا کیا۔ وہ ایک چھوٹا سا گھر تھا۔ میں جیسے ہی اندر گئی تو یہ دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے، کیونکہ اب میں جان گئی تھی کہ سبرینا نے اس لڑکے سے نکاح کر لیا ہے اور وہ دونوں اس گھر میں رہتے ہیں۔ لیکن اس نے یہ قدم کیوں اٹھایا، مجھے سمجھ نہ لگی۔ اب میری نند کا روز کا یہی معمول تھا، تو اس کوٹھے پر وہ آتی تھی۔ ایک روز میں نے فیصلہ کر لیا کہ میں اس سے مل کر رہوں گی۔ میں باہر اس کا انتظار کرتی رہی۔ وہ جیسے ہی کوٹھے پر آئی تو میں اس کے سامنے آ گئی۔ وہ مجھے دیکھ کر ایک دم ٹھٹک گئی تھی کہ میں کہاں سے آ گئی ہوں۔ کہنے لگی کہ بھابھی آپ یہاں کیا کر رہی ہیں؟ میں نے اس سے کہا کہ سبرینا، تم نے اچھا نہیں کیا، تم نے تو مجھے دھوکہ دیا ہے۔ ایک تو میں نے تمہیں یہ راستہ دکھایا، اوپر سے تم نے مجھے بتانے کی زحمت بھی نہیں کی۔ تم اپنے سسرال سے بھاگ کر آ گئی، لیکن تم نے گھر والوں کو یہ سب بات بالکل بھی نہیں بتائی۔ میری خاطر ہی تم نے اس وقت وہ سب جھوٹ بولا تھا کہ میری وجہ سے تمہارے سسرال والوں نے تمہیں گھر سے نکال دیا تھا۔ یہ بات سن کر پہلے تو وہ شرمندہ ہو گئی اور اس نے سر جھکا لیا۔ پھر کہنے لگی کہ بھابھی میں کیا کروں، میں بہت مجبور ہو گئی تھی۔ میں جانتی تھی کہ میرے ماں باپ میری پسند کی شادی نہیں کریں گے، لیکن میں نے اپنے آپ کو ایک موقع دیا تھا کہ شاید میں ادھر خوش رہوں گی۔ پر 2-3 دن بعد ہی مجھے پھر سے اس کی یاد ستانے لگی۔ میں خود کو روک نہ پائی۔ میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ میں اس شادی میں اور نہیں رہ سکتی۔ میرے شوہر کو بھی مجھ میں کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ شادی کی رات اس نے یہ اقرار کر دیا تھا کہ وہ کسی اور سے محبت کرتا ہے۔ اس نے تو میرے سامنے اس لڑکی کا نام بھی لیا تھا اور اس کے ساتھ اپنی تصویریں بھی مجھے دکھائی تھیں، جس کے ساتھ وہ بہت خوش تھا۔ بھابھی اب آپ خود بتائیں، وہ سب دیکھ کر کیا میں خاموش رہتی؟ میں چپ نہ رہ سکی۔ پھر میں نے بھی اپنے سارے ماضی کی داستان اس کے سامنے بیان کر دی کہ میرا بھی ایک ماضی ہے، میرا بھی دل ٹوٹا ہے، میں بھی ایک ٹوٹے دل کے ساتھ یہاں موجود ہوں۔ سبرینا کی باتیں سنی تو مجھے بھی کہیں نہ کہیں یہ لگنے لگا کہ جیسے وہ اپنی جگہ بالکل ٹھیک ہے، لیکن یہ بات غلط تھی کہ اس نے چھپ چھپا کر نکاح کر لیا تھا۔ میں نے سبرینا کو کہا کہ تم مجھے بتا دیتی، ہم دونوں کچھ ترکیب لڑا کر سب گھر والوں کو منا لیتے، اس طرح تمہارا نکاح سب کے ساتھ، سب کی رضامندی کے ساتھ ہو جاتا۔ تو وہ خاموش ہو گئی تھی۔ میں نے اس سے بہت کہا کہ تم گھر چلو، لیکن اس نے میری بات نہ مانی۔ اس طرح میں خالی ہاتھ ہی واپس گھر آ گئی تھی۔ ساس سسر کو میں نے بتانے کی زحمت نہ کی۔ میں کس منہ سے بتاتی، لیکن ان دونوں کی حالت بہت خراب ہو گئی تھی۔ اوپر سے سبرینا کی ساس بھی مجھ سے رابطے میں تھی۔ وہ مجھ سے جاننا چاہتی تھی کہ سبرینا کا کیا بنا ہے، لیکن میں نے ان سے سارے تعلق ختم کر دیے تھے، کیونکہ اب یہاں بات میرے رشتے کی آ گئی تھی۔ میں یہ بالکل بھی نہیں چاہتی تھی کہ میرا کوئی بھی رشتہ خراب ہوتا۔ اسی لیے میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ میں سمجھداری سے معاملہ سلجھاؤں گی۔ میں نے کافی مشکل سے اپنے ساس سسر کو بتایا تھا اور انہیں اس بات کی خبر دلائی تھی کہ سبرینا نے نکاح کر لیا ہے۔ پہلے تو وہ دونوں بہت خفا ہو گئے تھے۔ وہ کہنے لگے کہ آج کے بعد کوئی بھی اس سے ملنے نہیں جائے گا۔ میں بھی خاموش ہو گئی تھی۔ ساس سسر نے تو مجھ سے میرا موبائل تک لے لیا تھا۔ ایک ہفتہ ایسے ہی گزر گیا تھا۔ میں نے سبرینا سے کوئی بات بھی نہ کی، لیکن کچھ دیر بعد ساس سسر کا غصہ ٹھنڈا ہونے لگا۔ وہ نرم پڑ گئے تھے، کیونکہ ان کی لاڈلی بیٹی تھی جس کے سارے ناز نخرے انہوں نے اٹھائے تھے۔ میں نے پھر یہ موقع سے فائدہ اٹھایا اور ان سے دوبارہ بات کی کہ سبرینا کو ایک اور موقع دیں۔ تو کہنے لگے کہ سبرینا ہماری پھول جیسی بیٹی ہے، اس کے ہر ناز نخرے کو ہم نے سر آنکھوں پر بٹھایا ہے، لیکن وہ لڑکا بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے۔ ہم نہیں چاہتے کہ ایسے لڑکے کے ساتھ ہماری بیٹی ساری زندگی رہے جو روز اس کوٹھے پر حاضری دیتا ہے۔ میں بھی راضی ہو گئی، اور کرتے بھی کیا۔ کچھ دن بعد اچانک ہی دروازے پر دستک ہوئی تھی۔ میرے سسر نے جیسے ہی دروازہ کھولا تو سامنے سبرینا اور اس کے شوہر کو دیکھ کر میرے سسر غصے سے لال ہو گئے تھے۔ انہوں نے اپنے داماد کا گریبان پکڑ لیا اور کہنے لگے
تمہاری اتنی ہمت کہ تم نے میری بیٹی کو پھنسایا اور اسے اپنے شکنجے میں جکڑ لیا۔ اس پر اگلے ہی پل صبرینا کی ہلکی سی آواز آئی تھی کہ ابا ایسا مت کریں، انہیں سنائی نہیں دیتا۔ یہ آواز گویا کسی کھائی سے آئی تھی۔ یہ سب سن کر تو سب کے ہوش اڑ گئے تھے، جبکہ میرے سسر کے ہاتھ خود بخود نیچے ہو گئے تھے اور وہ لڑکا مسکرانے لگا تھا۔ وہ آگے بڑھ کر اس نے اپنے سسر کو گلے لگایا، جبکہ میں تو سامنے کا منظر دیکھ کر ہکا بکا ہو گئی تھی۔ مجھے ابھی بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیسے صبرینا نے اس سے شادی کر لی ہے، پر وہ مجھ سے یہی کہتی تھی کہ بھابھی، پسندیدگی میں یہ کہاں لکھا ہوتا ہے کہ وہ انسان کسی بھی نقص سے پاک ہو؟ ضروری تو نہیں ہوتا کہ ہر انسان پرفیکٹ ہو۔ اس طرح سب نے صبرینا کو ایک دفعہ پھر سے قبول کر لیا تھا اور وہ اپنے شوہر کے ساتھ ہنسی خوشی زندگی گزارنے لگی تھی۔ ساس سسر نے صبرینا کے شوہر کو وہی رتبہ دیا تھا کیونکہ وہ جان گئے تھے کہ ان کا داماد اس کوٹھے پر اپنی اماں کو تلاش کرنے جاتا تھا جو اسے بچپن میں چھوڑ گئی تھی، اور صبرینا بھی اس کی مدد کرتی تھی۔ اگر آپ کو ہماری کہانیاں پسند آ رہی ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، ویڈیوز پر کمنٹ کیجیے اور شیئر کیجیے۔ شکریہ۔